بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن شریف سے بڑھ کر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر وحی کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، زبانی یاد ہے، نصیحتیں، قرآن پاک کی آیتیں یاد، یا حافظ قرآن۔ عمل میں کمی کیوں ہے؟ کبھی اس کو سوچنا چاہیے نا کہ جب مجھے پتا ہے غیبت حرام ہے تو میں غیبت کیوں کرتا ہوں؟ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے، بد نظری کیوں کرتا ہوں؟ بیان کے دوران جتنی باتیں سنی نظر کی حفاظت کے بارے میں، پھر بھی بد نظری کیوں ہے؟ یہ بچوں کی تربیت پر بیان اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، اب تک 4 یا 5 بیان ہو چکے ہیں، پھر ای میل کیوں آ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی بچوں کو مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نا، نقوش ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم جب بنے گا جب اس پہ عمل ہوگا، اور عمل اصلاح کرائیں، کونوا مع الصادقین، پھر اصلاح کی فکر اور پھر اس پر جو جواب دیا جائے عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل نہ کریں۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ معلومات ہو گئیں، لیکن معمولات کب بنیں گی؟ جب بتائیں گے، ارادہ کریں گے، بات مانیں گے شیخ کی کہ بس آج تو بھائی فیصلہ کرنا ہے، مر جانا ہے، بس اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ بڑی آسان باتیں ہیں یہ۔ جھوٹ، حرام، گناہ کبیرہ کیوں نہیں بچتے؟ اتنا آسان سوال ہے، اتنا آسان جواب ہے، جواب بھی ہم خود دیتے ہیں۔ وہاں نفس کی غلامی کر لیتے ہیں ہم لوگ، ٹریفک میں گالیاں دے رہے ہیں، ایسے اشارے کر رہے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہیں 5 انگلیوں کا، لڑائی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، داڑھی والے ہیں، آپ کا تعلق ہے بزرگوں سے، یا آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا آپ تبلیغ میں اتنے عرصے سے، کیا ہو گیا یہ؟ کیوں ایسا ہے؟ ایک چھپانا، ایک عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر فرض کریں پکڑ ہو جائے تو معافیاں مانگنا۔ ابھی اچھے خاصے ای میل موبائل کے فتنے کے، اب میں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے 3-4 دن سے کہ آپ نے موبائل آپ کا استعمال کیسے ہے؟ اب تک جتنے پوچھے ہیں وہ سبھی اللہ معاف فرمائے اس میں مبتلا ہیں۔ وہ خاص کر ترکی کی، کیا کریں، اتنی تعریف کر رہے ہیں لوگ، اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اچھا تو وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، آپ کس کو اچھا سمجھ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، ہم تو سب کو اچھا سمجھیں گے، لیکن جو اصول کی بات اصلاح کی ہے اس کی بات الگ۔ سب کو، جیسے کل بیان ہوا تھا تکبر پر، کروڑوں درجے مجھ سے بہتر ہے، پھر میں تکبر کیوں کرتا ہوں؟ مٹنا ہے، میں پھر مٹ کیوں نہیں رہا ہوں؟ بار بار حدیث پاک کا مفہوم، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، پھر خود کیوں ریا کر رہا ہوں بھائی؟ یہ سب کو اچھا سمجھنا ہے، لیکن دینی حساب سے کس کے ساتھ دوستیاں ہیں؟ جیسے ہی پوچھا، بس مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ ڈرامہ ترکی کا، ہم کو تو ابھی تک نام نہیں آتا، آپ ہنسیں گے، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی تعریف ہوئی، جی بیان کرنے والے سن رہے ہیں، حالانکہ خود ہی سے پوچھو، جواب دے گا کہ ہمارے لیے وہ حجت ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، خود ہی جواب دے گا کہ بھائی ہاں واقعی ان کا عمل ہمارے، پھر کیوں ان کی نقل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے رات کو بھی فون پہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلانا اس طرح کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم؟ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے اس لیے ہم یہ حرکتیں کرتے تھے؟ تو معافی کا تو موقع ہی نہیں آیا۔ شیخ کی بات نہ ماننا، شیخ کو دوسروں کے سامنے جھکا دینا، ان کی بے عزتی کرا دینا، انہیں ذلیل کر دینا، شیخ کو اپنے لاکھ منع کر رہے ہیں کہ بھائی بات مت کرو۔ موبائل کیا ہو گیا، وہ جناب میسج میں دھمکی دے رہے ہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں نے خوب ڈانٹ لگائی رات کو، میں نے کہا بدتمیز انسان، یہ فلانے رشتہ دار تمہارے شریف ہیں اور ٹیڑے ہوتے نا جو تو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سیدھا جا کے FIR کٹا دیتے ہیں۔ سائبر کرائم تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن یہ تو سیدھا FIR کٹنے کا معاملہ ہے کہ ہماری دیکھے قاتلانہ حملہ لکھا ہے اس نے، میں قتل کر دوں گا۔ اور پھر وہ لوگ دین سے دور ہوں گے تو اس پر تمہاری کھوپڑی پر غلطی ہو گئی، معافی، یہی غلطی ہے۔
یہ دوسرے کو میسج کر رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، سیدھا سیدھا FIR کٹا کر ڈنڈے پڑوا کر سیدھا لاک اپ میں کرا دیتے. بھائی ایسا ہی ہے یا میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں؟ بھائی اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں. وہ FIR نہ بھی کاٹیں، کچی FIR تو کاٹ ہی دیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ FIR نہ کاٹیں، میری رپورٹ تو لکھ دیں کہ میرے بیٹے کو بیٹی کو کچھ ہو گیا. یہ تو فرعون بنا ہوا ہے. سب کے سامنے اپنے شیخ کو گرا دیا نظروں سے. عزت ہماری بھی اللہ کے ہاتھ میں سب کی، لیکن آپ نے لوگوں کو دین سے دور تو کر دیا نا. آپ نے پورے جگہ برادری میں آگ تو لگا دی کہ یہ ان کی تربیت ہے ان کے شیخ کی. دیکھ لو بھائیوں یہ کیا ہے. وہاں سے اڑتے 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 پتہ نہیں کہاں سے. اب کی کوئی دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. اب یہ میڈیا کا دور ایسا ہے کہ پرانے 15-20 سال دوست کو تلاش کرنا ہے، سنا ہے 2 منٹ میں تلاش کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح بولتے ہیں اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے، یہ بٹن دبائیں تو یہ آ جاتا ہے. سب کو پتا ہے کہ تمہارا کس سے تعلق ہے، سب کو پتا ہے کس سے تعلق ہے تمہارا، تو آٹومیٹک بات پہنچنی ہے. یہ اب کیا عرض کروں. اب یہ افسوس ہو رہا ہے کہ بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پھر بھی وہی حرکت. مجھے غصہ آ جاتا ہے. بھائی تو غصے کا علاج کراؤں، برداشت نہیں ہوتا تکبر کا علاج کراؤں. ایسے حالات شریف لوگ ہیں خط لکھ رہے ہیں کہ جی مجھے یقین نہیں ہے لیکن یہ حالات ہیں، ایسا معاملہ ہوا، اور اس کو وہی آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ واقعی نیک گمان سے فائدہ ہوا، بات پتہ چلی غلط تھی. دونوں باتیں بتا دی نا ماشاءاللہ. آدھی بات بتاتے ہیں آدھی نہیں بتاتے. بتا ہے بد نظری اللہ کا عذاب ہے، عشق مجازی اللہ کا عذاب ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ حالات صحیح نہ لکھنا، اپنی کیفیات صحیح نہیں بتانا، اور کہا اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ ہے نقصانات. اللہ سے دوری. اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. پتہ نہیں کتنے میسج آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے میسج آئے ہیں. اللہ چشمہ دینا. بچوں کی تربیت میں پہلا قدم یہ کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں. بہت ہی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہیں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دو دعائیں خاص طور پر مانگیں. ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ ان کا دل نیکی پر جما دے اور ان کو شر سے بچا دے، اور اے اللہ بچوں کی تربیت کے بارے میں موقع پر جو بات ہو میرے دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں. تو پرچہ بھی دے دیں کہ اولاد کے لیے دعا جو ہے نا خاص اس میں رکھیے رجسٹر میں. اب یہ باتیں آدمی لکھ بھی سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل میں اتر بھی سکتی ہے، لیکن سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، تربیت اس طرح کرنی ہے. پھر عمل کے وقت پھر اپنی بات جو ہے نا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے. یہ ہے 24 شعبان 1394 ہجری مطابق 12 ستمبر 1974. یہ جو روز معافی مانگتے ہیں ان کو اٹھا دیجیے گا ذرا، آئندہ نہیں ہوگا. ہنسانے کے لیے دل خوش کرنے کے لیے آدمی بول دیتا ہے، پیچھے چھپا دیا آپ نے. ایسے خوش کرنے کے لیے تاکہ دوسرے یہ نہ سمجھیں تو خوش کر. اب وہ سمجھتے ہیں میں بڑا واقعی تیر مار رہا ہوں کہ سوتے ہوئے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سو جاتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے سو جاتا ہوں. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے، چلو ایک دوسرے میں ہنس بول لیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے گولڈ میڈل مل گیا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں سوتے ہوئے. 24 شعبان 1394 ہجری مطابق 12 ستمبر 1974. شیخ کتاب کا نام ہے خزانہ معرفت محبت، صفحہ 259-260. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کے پاس خاک ایک صاحب آئے، اپنے لڑکوں کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، گالی دیتا ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، چیخ کر بولتا ہے، ساری رات سوتا ہے، جاگتا ہے، سارا دن سوتا ہے، 12-1 بجے بھی ناشتے کے لیے اٹھاؤ تو بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، 2:30-3 بجے اٹھتا ہے، جب اس کو کھانا دیتے ہیں تو چیخنے لگتا ہے کہ مجھے تو انڈا چاہیے. ایسا بیزاری آ گئی ہم اور پہ پتہ نہیں کیا کیا بات.
پیارے شیخ فرماتے ہیں یہ دعا دل میں آئی اور میں نے کہا یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے. واہ 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 واہ. بچے کو مارنا، گالیاں دینا، اپنی صلاحیت پر نظر رکھنا، ان کو کنٹرول کرنا، چیخیں مار مار کر، اللہ سے نظر ہٹ گئی. اپنے کو سب سے بڑھ کر سمجھ لیا. ہاں کنٹرول تو ہو جائے گا، ہم تو منع نہیں کر رہے، کنٹرول تو ہو گیا، لیکن اللہ ناراض ہو گئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہیں ہے نا، یہ طریقہ نہیں ہے چیخیں مارنا. خود موبائل پر لگے ہوئے ہیں اور کتنا جملہ بار بار بولنے جیسا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اولاد نمازی بنے تو خود نماز پڑھو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کا اولاد نیک بنے تو خود نیک بنو. باپ کی گناہوں کی نحوست، ماں کے گناہوں کی نحوست یہ اولاد پہ پڑتی ہی پڑتی ہے، چاہے چھپ کر گناہ کرے وہ. مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اس مضمون کو کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اللہ دل میں اتارے تب مزہ ہے نا. اور دیکھو نا کہ بچے کی گمراہی کی طاقت سے اللہ آپ کی ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے. واہ واہ واہ. اسی پر ہی دعا ہو جائے تو بھی کافی ہے. اے اللہ میرے بچے کی گمراہی کی طاقت سے تیری ہدایت کی طاقت بالا تر اور قوی تر ہے. تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دے. اے اللہ تو اپنے آفتاب ہدایت کی کوئی کرن میرے بچے پر ڈال دے. ہم تو سب تدبیر کر چکے، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے. مجھے تو حضرت والا کے ایک ایک جملے پر دل چاہتا ہے اب تو بس بہت ہو گئی، اب تو جان دے دینا ہی چاہیے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. واہ 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 واہ. اے اللہ ہم تو سب تدبیر کر چکے، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہیں. ہماری گمراہی کی انتہائی اصلاح کے لیے تیری ہدایت کی ابتدا کافی ہے. واہ واہ. ایسا بند کر دینا. ہماری گمراہی کی انتہائی اصلاح کے لیے تیری ہدایت کی ابتدا کافی ہے. یہ آواز جملہ مجھے خاص معاملے میں حق تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے جب یہ دعا مانگی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا یہ عنوان پسند آ گیا. یہ جملے ایسے ہی نہیں ہوتے کہ جن کا تعلق محض دماغ سے ہو، بلکہ حق تعالیٰ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں خاص طور سے میرے دل کو عطا فرماتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے میں، یہاں پر مجھے یاد آ گیا کہ اس معاملے میں صدقہ بھی دینا چاہیے ہر معاملے میں. اے اللہ اس صدقے کی برکت سے مجھے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اور میری اولاد کو ہدایت عطا فرما. دیکھو صدقہ بھی کیسا کام کرتا ہے. احکر سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، سمجھے مجھ سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میر صاحب تم بھی اس عنوان سے دعا مانگا کرو کہ میرے نفس کی گمراہی کی قوت پر تیری ہدایت کی طاقت غالب ہے. اے اللہ تو آفتاب ہدایت کی کوئی شعاع مجھ پر ڈال دے، پھر میری گمراہی کا آپ کی ہدایت پر غالب ہونا محال ہے. میری گمراہی کا آپ کی ہدایت پر غالب ہونا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ انتم الفقراء کا ایک فرد آپ سے بھیک مانگ رہا ہے. واہ. رجسٹرڈ فقیر ہے نا ہم لوگ. انتم الفقراء رجسٹرڈ فقیر ہیں ہم تو. اے اللہ آپ کے اے اللہ انتم الفقراء کا ایک فرد آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، ہم تو آپ کے پکارے ہوئے فقیر ہیں. ہم تو آپ کے پکارے ہوئے فقیر ہیں. اے اللہ انتم الفقراء ساری فقیروں کو الہ کے ذریعے آپ نے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرمایا، پھر ہم کہاں جائیں گے آپ کے سوا. ہم کہاں جائیں گے آپ کے سوا. میرا خود دل چاہتا ہے کہ یہ بیان رات کو دل چاہتا ہے صبح کو. اب جو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں وہ اس بیان کو لے کر آگے بھیجیں. ابھی بچے کی پٹائی پر جو بیان ہوا تھا، ایک ہی دوست سامنے بیٹھے، انہوں نے 250 لوگوں کو بیان بھیجا. ان سے پوچھو کتنے لوگوں نے دعائیں دی، چاہے 2 نے دعا دی. ان کا بھیجنا تو پکا ہو گیا نا بھائی. اچھا جی. تو نیک مائیں بچوں کے لیے تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتی ہیں، اپنا دامن پھیلاتی ہیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 2 دعائیں خاص طور پر مانگیں. ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ ان کا دل نیکی پر جما دے اور ان کو شر سے بچا دے، اور دوسری دعا یہ کریں کہ اے اللہ
بچوں کی تربیت کے بارے میں بر موقع جو بات ہو میرے دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ دیکھو بچوں کی جیسی تربیت کریں گے نا، نیک بنے گا تو ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ بہت سی مرتبہ مائیں بہت غصے والی ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے، ڈھیٹ بنتا ہے، ضدی بنتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ بچہ جہالت کی بات کرے گا، الٹے کام کرے گا۔ ماں باپ تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ بچے سے بات کرنی ہوتی ہے۔ صحیح وقت پہ بات بندہ کر دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچوں سے بے وقت اگر بات کریں گے تو وہ سنیں گے نہیں۔ جب کبھی کوئی باہر جانا ہوتا ہے تو ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ اس وقت اس بچے کا سیکھنے کا موڈ ہوتا ہے۔ جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہو تو وہ اس کی بات کرنے کا بہترین موقع ہے، اس کا ذہن قبول کرتا ہے۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت ایسے کیوں بیٹھے ہو، یہ کیوں کھڑے ہو، ایسا کیوں کیا، بچہ پھر قریب بھی نہیں آتا۔ یا ہر وقت تکلیف، ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں۔ عام طور پر مائیں ایک بات کر دیتی ہیں اور اگر بچے نہ سمجھیں تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی ہیں۔ اس طرح کام نہیں چلتا۔ بچوں کی ذہنی سطح دیکھ کر اس کے مطابق بات کریں۔ اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنائیں۔ ان باتوں میں نور ہوتا ہے، اس لیے بچے بھی اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ اب یہ سیرت کا بیان دوبارہ مائیں لگا رہی ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں۔ ایک بچی کا تو اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ روزانہ بیان سنتی ہے، اس کو اچھا خاصا زبانی یاد ہو گیا ہے۔ یہ ایک تجرباتی طریقہ ہے کہ کر کے دکھانا اور دوسروں کو کہنا کہ ایسے کرو۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے وہ بعض مرتبہ بچوں کو بھی کام کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں، ان کو بتائیں کہ کیسے کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا احترام سکھانا، یہ رات کو میں نے اس پہ بیان کر دیا تھا، رات کو یا پرسوں بیان کیا تھا۔ اب اگر بچے کو لے کر دادا دادی کے پاس گئے تو ماں باپ خود ان کا احترام کریں۔ رات کو عرض کیا تھا، ان کے پیر دبائیں، قدموں میں بیٹھیں، پانی کا کہیں، اٹھ کر خود پانی بھاگ کر لے آئیں، اب بابا کے سر میں تیل لگائیں۔ تو بچہ جو ہے نا سب دیکھ رہا ہے، اب خود بخود وہ ہماری خدمت کرے گا۔ بچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بابا کے پیر دبا رہے ہیں، بابا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بابا کے کام بھاگ دوڑ کے کر رہے ہیں، نظر نیچی ہے اور سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے بیان سننے کا انداز۔ ان سے آپ خود اچھے انداز کے ساتھ، ادب کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور آج کل کیا معاملہ کو بتاؤں، فوراً سب کے سب ہاں کہیں گے۔ بچے کے سامنے گالی، بچے کے سامنے موبائل پر یا فون پر جھوٹ، بچے کے ساتھ ابے یار تبے یار، گندی گالی، تو تڑاک، تو بچہ باپ کو بھی تو ہی بولے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا، آپ نہیں بولے گا، کیونکہ بچپن سے یہی سن رہے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا، آپس میں زبان درازی، گالیوں کا ٹرانسفر اور ہاتھ اٹھانا باپ کا، سب بچے کے تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بچے نفسیاتی بھی ہو گئے، احساس نہیں ہے۔ احساس جب تو فلم میں لگا ہوا ہے تو بچے کی تربیت خاک کرے گا۔ وہ جب ایسے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں نا ویسے کریں، بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں نیک، خود کر رہے ہیں گناہ، خود گالیاں دے رہے ہیں، اپنے اسٹاف پر چیخ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ بچے کو تو وہی اثر آئے گا، وہ بھی چیخ چیخ کے بات کرے گا۔ جیسے ماؤں کی عادتیں ہوتی ہیں چیخ چیخ کے بات کرنا، بچے خود ہی چیخ چیخ کے بات کریں گے۔ بڑی آسان چیز ہے بھائی۔ آپ کوئی دنیاوی چیز دیکھیے، آپ پریڈ سکھا رہے ہیں، آپ چلنا سلوٹ مارنا سکھا رہے ہیں بچے کو، یا جو بھی بڑا ہے، تو دیکھ دیکھ کر ٹریننگ ہوتی ہے نا، کتابوں سے ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاؤس جاب ہے، یہ سرجن کے ساتھ رہنا ہے، گاڑی چلانا ہے،
یہ سب چیزوں میں وہ دیکھ دیکھ کر، کتاب میں لکھا ہوا ہے گاڑی اس طرح چلائیں، دیکھ وہ کوئی چلا کر دکھا دے، کتاب میں دیکھ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کتاب میں جو کتاب میں لکھا ہے، جیسے کتاب میں لکھا ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، عمل کہاں ہے؟ کتاب میں لکھا تو ہوا ہے، یہ تو نقوش ہے، علم تو ہوا ہے جب عمل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب ماں باپ ادب سے بات کریں گے تو بچہ خود بخود سمجھ لے گا کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے تو مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ تجرباتی طریقہ بھی بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھاتے تھے، پریکٹیکل۔ خود جو باپ ہے نا، وہ اب جیسے باپ ہے، بیوی کے ماں باپ، ساس سسر، ان کو گالی دے رہا ہے، بیوی کو کہہ رہا ہے تمہارا باپ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں ماں باپ کے پاس، اپنے ننیال جاتے ہیں تو وہ لڑ کر آ جاتے ہیں، گالیاں دے کر آ جاتے ہیں، اس سے بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کی اولاد نافرمان نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ نیک کام میں بچوں کی معاونت کرے، یعنی بچوں کو نیکی کے اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ ان کے لیے گیمز لے آئیں گے، کون سا گیم لائے، کیا کریں کیا نہیں کریں، لیکن ان کو نیک بنانے کی فکر نہیں۔ کنوا مع الصادقین کو اللہ نے کیوں فرض کیا بھائی؟ دیکھ کر عمل، جہاں ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ دیکھ کر ہوتی ہے، بورڈ پر جو ہے وہ بنا رہے ہیں سب، لیکن جب عمل کریں گے، پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تب پتہ چلے گا۔ قاری صاحب ہیں، سکھا رہے الف با تا سا واؤ میں منہ گول کرو، واؤ منہ گول کرو۔ اب وہ جب دیکھے گا منہ گول کرو نا، وہاں تو لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کیسے کرے گا؟ قاف کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ قاف قلب دل، اور اگر ٹریننگ نہیں لی اور قلب کہہ دیا اس کا مطلب تو کتا ہو جائے گا۔ کتنا فرق پڑ گیا۔ قل اعوذ برب الناس، قل آپ فرما دیجئے، اور کیا قل کھاؤ، ترجمہ غلط ہو گیا۔ اب پریکٹیکل لائف میں قاری کے ساتھ جڑنا پڑے گا، جب جڑیں گے تو کام بنے گا۔ چنانچہ کئی جگہ پر دیکھا ہے باپ تو خود نماز نہیں پڑھتا اور بچے کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ بھائی بچے کو نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ فرما رہے ہیں تو خود بھی تکلیف اٹھائیے۔ اس بچے کے سامنے جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ خود بخود نماز پڑھے گا۔ بچوں کے درمیان مساوات اور برابری رکھنے کی پوری کوشش کرو۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ ماں باپ کسی ایک بچے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے دوسرے بچے کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ ایک بچے کو کہہ رہا بیٹے آؤ بیٹے بیٹھو بھائی چاکلیٹ کھاؤ، اور دوسرے بیٹے کو چلو بھائی جاؤ جا کے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، یا اس کو گفٹ زیادہ دے دیا، اس کو گفٹ کم دے دیا، تو پھر وہ بچہ اس سے حسد کرے گا اور لڑائی کرے گا اس کے ساتھ، چیخے گا اس کے ساتھ۔ جناب بچوں کو سنت کا اہتمام سمجھانا، ماں کو چاہیے کہ ہر موقع پر بتائے کہ بیٹے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائی جائے، پھر جب آپ بتائیں گے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو بچہ شوق سے ویسے ہی کرے گا۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کو سنت کی عظمت سکھائیں، اس کے دل میں سنت کی اتباع کا شوق پیدا کریں اور بتا دیں کہ میرے بیٹے ایسے کرنا ہے۔ اس طرح بچے کی خود بخود تربیت ہوتی جائے گی۔ ایسے گھر میں کھلونے ہوں جس میں تصویر نہ ہو، موسیقی نہ ہو، واحد قسم کے کھلونے نہ دیے جائیں، ایسے کھلونے دیں کہ جن سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ پائے۔ ہر وقت بچے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں بس تنقید کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا بچے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر وقت طنز کی، مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، تنقید کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو، جو پیار سے بات سمجھائے اور اصلاح کرے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں
تو انہوں نے یہ کہا میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ہے نا، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، باقی عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر وقت ملامت کرنا، وہ بھی بچوں کے سامنے کرنا، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب ہے، اس سے بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم بناؤ گے ویسا ہی وہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل میں بات اتار دینا تو کام بنتا ہے بھائی، دل میں بات ہی نہیں اترے گی تو کیسے کام بنے گا؟ اللہ تعالیٰ قرب کیسے ملے گا؟ یہ دل جو ہے نا، یہ دل یہ بنتا ہے۔ اب دل میں اگر نامحرم ہے تو دل کیسے بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بد نظری جو ہے اس سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب دل گندا ہوگا اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ اللہ کی تجلی کیسے آئے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم جو لے کر آئے گا، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ دیکھیے فرمایا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ نمبر 1 الذی ينفق مالہ فی سبیل البر۔ اب یہ مال کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ کام نہیں آئے گی، صدقہ کام نہیں آئے گا، ماں باپ پر خدمت کام نہیں آئے گی، کام آئے گی نا؟ وہ مال کام نہیں آئے گا جو رشوت، سود، دھوکہ، ملاوٹ، پرائز بانڈ، ڈیفینس سرٹیفکیٹ، وراثت تقسیم نہ کرنا، یہ کام تھوڑی آئے گا۔ نمبر 2 الذی یرشد بنی الی الحق۔ اب خود تو نیک بنتا ہے، اولاد کو نیک نہیں بناتا۔ اولاد کو ویڈیو گیم، کارٹون، فلم اور جناب ایسے واحد چیزیں، اولاد کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ اب وہ اولاد تو کیا کرے گا؟ وہ تو ویڈیو گیم ہی دیکھے گا، وہ تو سارا رات موبائل پر ہوگا۔ اب یہ مال اور اولاد دیکھیے، مال کون سا کام آئے گا، کون سا نہیں آئے گا، اولاد کون سا کام آئے گا، کون سا کام نہیں آئے گا۔ یہ قلب سلیم، بھلا چنگا دل۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ تر واعظ میں آپ دیکھیں گے اے اللہ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ نمبر 3 الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ۔ دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے، قبر سے نہ مانگے، انسان سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس باطل عقیدہ، بلی گزر گئی سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، گھر میں کوئی تعویذ نکل آیا، ذرا کوئی کتنے ایسے لوگ ہیں، ابھی قریب میں ہی واقعہ ہے کہ ساری ٹیسٹیں کرائیں، کچھ بیماری نہیں نکلی، جادو، اللہ معاف فرمائے، فوراً دماغ عاملوں کے پاس چلے گئے، قبر پر چلے گئے، بعد میں پھر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، وہ جی ہمارا نام ادھر چلا گیا ہے، اماں کا نام چلا گیا ہے۔ نہیں۔ نمبر 4 الذی یکون قلبہ خالیا عن غلبۃ الشہوات۔ غصہ، تکبر، حسد، ریا، گندے خیالات، یہ چیزوں سے اس کا دل خالی ہو جائے۔ غیبت، بہتان، الزام لگانا، ستانا، تکلیف دینا، دل خالی ہو جائے اس سے۔ آج بد نظری، دل خالی ہو جائے، دل میں زنا کے خیالات، دل خالی ہو جائے، شہوت کے غلبہ جتنا ہے اسے دل پاک ہو جائے۔ نمبر 5 الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے دل خالی ہو جائے۔ اب کباب والے سے کباب، پیٹرول والے سے پیٹرول، اللہ والوں سے اللہ، قلب سلیم والوں سے قلب سلیم ملے گا۔ اب مٹھائی کی دکان پر جائیں، ایکسکیوز میں 2 لیٹر پیٹرول دے دینا ہے جی۔ ایزی مارٹ پر جائیں کہ بھائی جو ہے پان دے دینا، کہے گا چلو بھائی راستہ کرو۔ کباب والے سے کباب، پیٹرول والوں سے پیٹرول، کپڑے والوں سے کپڑا، اللہ والوں سے اللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
دل پر محنت ہو جائے نا تو انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا.